أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يتفكروا في أنفسهم کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا اپنی جانوں میں ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ حق کو ظاہر کرنے کے لیے وَأَجَلٍ مُّسَمًّى اور وقت مقررہ تک پیدا کیا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ اور بے شک لوگوں میں سے اکثر اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم کیا یہ لوگ زمین کے اندر چلے پھرے نہیں بس یہ دیکھتے کہ کیسے تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے کانوا اشد منهم قوة وہ طاقت میں ان سے زیادہ مضبوط تھے وَأَصَابُوا الْأَرْضَ اور انہوں نے زمین کو جویا پھر بویا زمین کے اندر کھیتی باڑی کی وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا اور انہوں نے آباد کیا زیادہ اس سے جو انہوں نے آباد کیا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ اور آئے ان کے پاس رسول واضح دلائل لے کر فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ نہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم کیا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اور لیکن تھے وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے گناہ کر کے ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَ پھر انجام کیسا تھا ایسے لوگوں کا جنہوں نے برا کام کیا برا ہی انجام ہوا ان کا ان کذبوا بآیات اللہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا وَقَالُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ اور تھے وہ ان کے ساتھ مذاق بناتے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
سورۃ الروم کی آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 10 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ ابتدائی آیات میں آپ نے اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک خوشخبری اور پیشن گوئی کا ذکر سنا ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو خوشخبری دی اور نبی علیہ السلام نے وہ وہی آنے والی لوگوں کے سامنے پیشن گوئی بیان کی کہ 9 سال کی مدت کے اندر اللہ تبارک و تعالی رومیوں کو ایرانیوں پر غلبہ عطا فرمائیں گے اور مسلمانوں کی اللہ مدد کریں گے۔ چنانچہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سچ ثابت ہوئی اور یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا پیغمبر ہونے کی دلیل تھی کہ جو بات اللہ کے پیغمبر نے کہی ملنے کے بعد بیان فرمائی تو وہ سچ ثابت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتے، جو وعدہ اللہ نے کیا ہے اس وعدے کو اللہ ضرور پورا فرمائے گا، چاہے وہ کوئی بھی وعدہ ہو۔ قرآن مجید میں اللہ کے کئی وعدے تو وہ سارے وعدے سچ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ پورے فرمائیں گے۔ ایک اللہ نے قرآن مجید میں وعدہ یہ بھی فرمایا ہے کہ نیک لوگوں کو ہم جنت دیں گے، ایمان والوں کو موحدین کو جنت دیں گے اور برے لوگوں کو جہنم میں بھیجیں گے۔ اللہ یہ وعدہ بھی اس لیے کوئی بندہ برائی کرنے والا برا بندہ تو یہ کبھی نہ ذہن میں رکھے کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ جنت میں دے، کیونکہ جنت میں اللہ نے نیکوں کے لیے وعدہ کیا ہے، نیک لوگ جنت میں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ جو دنیا کی زندگی اور ظاہری ٹھاٹ باٹ عیش و عشرت اس کے بارے میں تو لوگ جانتے ہیں لیکن آخرت سے بالکل غافل، بالکل بے خبر، جس کی وجہ سے یہ قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ کفار قیامت کے انکاری تھے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے انکاری تھے کہ نہ قیامت آنی ہے اور نہ ہم نے دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے حساب و کتاب کے۔ وہ کہتے تھے بس یہ دنیا کی زندگی ہے، بس جس نے جتنا جی لیا مر گیا ختم، اس کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی جو ہے وہ سوال و جواب نہیں، بس یہی دنیا والی زندگی، آگے کوئی قیامت نہیں، قیامت کے بعد کوئی آخرت نہیں۔ تو وہ آخرت سے بالکل بے خبر تھے، جس کی وجہ سے، اور یہ بے خبری کیوں تھی؟ کیونکہ وہ قیامت کا انکار کرتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق بناتے ہوئے بار بار سوال کیا کرتے، جو کہ اللہ نے قرآن مجید میں مختلف صورتوں کے اندر بیان فرمائے۔ ان کا یہ اعتراض جیسا کہ یہ دیکھیں سورۃ الملک نکال لیں 28 27 29واں پارہ ہے سورۃ الملک، پہلی سورت، صفحہ نمبر 681، صفحہ 681 سورۃ الملک کی آیت نمبر 25۔ صفحہ 681 آیت نمبر 24-25۔
فرما دیجیے قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون۔ فرما دیجیے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہی ذات ہے اللہ کی جس نے تم کو روئے زمین پر پھیلایا اور تم اسی ہی کی طرف قیامت کے دن اکٹھے کیے جاؤ گے حساب کتاب کے لیے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں جب قیامت کا ذکر سنتے ہیں، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں قیامت آئے گی اور تم نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ یہ آگے سے کہتے ہیں متى هذا الوعد، کب آئے گی قیامت؟ قیامت مذاق بنا، اگر تم سچے ہو، اگر تم یہ سچ کہتے ہو تو پھر کب آئے گی قیامت؟ آتی کیوں نہیں؟ قل انما العلم عند اللہ، فرما دیجیے میرے پیغمبر بے شک قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اگر اللہ کے پیغمبر عالم الغیب ہوتے تو یہ جواب دیتے کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر بھی علم غیب جانتے ہیں تو قیامت ایک غیب چھپی ہوئی چیز ہے، تو اگر اللہ کے پیغمبر علم غیب جانتے ہیں تو پھر اللہ کے پیغمبر بتاتے تو صحیح کہ قیامت کب آئے گی، بلکہ اللہ کے پیغمبر کیا جواب دے رہے ہیں کہ قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس، میرے پاس نہیں ہے۔ معلوم ہوا عالم الغیب صرف اور صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ نبیوں کے پاس علم غیب نہیں ہوتا، نبیوں کو صرف اسی بات کا علم ہوتا ہے جو اللہ بتاتے ہیں۔ جو بات اللہ نہ بتائے نبیوں کو اس بات کا علم ہو، اور قیامت کا علم اللہ نے کسی کو نہیں چھپا نہیں۔ اس میں بھی اللہ کی حکمت فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، بے شک میں تو واضح ڈرانے والا ہوں، میں تو بس اللہ کا قاصد ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، رسول ہوں، میرا کام ہے ڈرانا، تمہیں سمجھانا، پیغام پہنچانا، تم مانتے ہو یا نہیں مانتے تمہاری مرضی ہے، باقی حساب کتاب اللہ کے ذمہ ہے، میرے ذمہ نہیں۔ اسی طرح یہ دیکھیں جی آگے چلیں تھوڑا سورۃ النازعات 30واں پارہ، اس سے اگلا پارہ تو اس کی دوسری سورت ہے سورۃ النازعات۔ سورۃ النازعات کی آیت نمبر 10، صفحہ 707، صفحہ نمبر 707۔ یہاں پر اللہ نے کچھ قیامت کے حوالے سے باتیں بیان فرمائی ہیں، تو جب یہ کفار نے سنی تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، کیا ہم پہلی حالت پر پھر واپس ہوں گے، یعنی جب ہم مر جائیں گے دوبارہ ہم زندہ کیے جائیں گے، موت کے بعد پھر ہم زندہ ہوں گے، پہلی حالت پر واپس آئیں گے۔ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا جس وقت ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، وہ سیدھا ہڈیاں، اس وقت ہم دوبارہ آئیں گے۔ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، اگر ایسا ہوا یہ صورت بن گئی کہ ہم واپسی، ہماری واپسی ہو گئی، دوبارہ زندہ کیے گئے تو پھر بڑا خسارہ ہوگا۔ اگر ہم دوبارہ زندہ کیے گئے پھر تو ہماری خیر نہیں، یہ تو خسارہ ہے، ہمارے عمل اچھے نہیں تھے۔
فإنما هي زجرة واحدة. فرمایا بے شک یہ سمجھ رکھیں کہ ہمارے لیے یہ مشکل نہیں ہے، بلکہ بس وہ ایک ہی سخت آواز ہوگی جس سے آواز سے سب لوگ فوراً میدان میں آ جائیں گے. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ایک جگہ پر جمع ہو جائیں گے میدان حشر میں، ایک ہی آواز ہوگی. اور وہ آواز کون سی ہے؟ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونکیں گے تو اس آواز کی وجہ سے سارے لوگ ایک ہی جگہ پر جمع ہونا شروع ہو جائیں. میں یہ ایک ہی آواز ہوگی، بس کوئی مشکل نہیں ہمارے لیے دوبارہ ان کو زندہ کر کے جمع کرنا. تو یہ قیامت کے انکاری ہیں، اللہ کے ملاقات کے انکار کرنے والے لوگ. اسی طرح اللہ نے سورۃ الواقعہ میں بھی بیان فرمایا ہے، یہ پارہ نمبر 27 ہے، پارہ نمبر 27 ہے اور صفحہ نمبر 644، صفحہ 644 سورۃ الواقعہ، اس کی آیت نمبر 47. سورۃ الواقعہ بڑی فضیلت والی سورت ہے، مغرب کے بعد اسے پڑھنا چاہیے. علماء لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو لوگ مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ کی تلاوت فرماتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالی روزیوں کے آسانیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. اس لیے یہ سورت ضرور ہر بندے کو تلاوت کرنی چاہیے. مغرب کی نماز پڑھیں، فوراً قرآن مجید اٹھائیں اور سورۃ الواقعہ پڑھ کر پھر جو ہے وہ اپنے کام کاج کریں. پھر دیکھنا انشاءاللہ کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی بارش، برکات کا نزول ہوتا ہے. اس آیت نمبر 47 دیکھیں، فرمایا وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. اور کہتے ہیں کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم ہو جائیں گے مٹی، ہڈیاں بھی مٹی ہو جائیں گی، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا اس کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ جس وقت ہماری ہڈیاں بالکل بوسیدہ ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، کیا پھر دوبارہ ہم زندہ کیے جائیں گے؟ سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. آباؤنا الاولون، کیا ہمارے پہلے جو باپ دادا گزر چکے وہ بھی زندہ ہوں گے؟ قل ان الاولین والآخرین، فرما دیجئے میرے پیغمبر پہلے بھی پچھلے بھی، باپ دادا بھی تم بھی، لمجموعون جمع کیے جاؤ گے، الی میقات یوم معلوم، ایک وقت مقرر پر، ایک معین وقت کے اندر تم دوبارہ جمع کیے جاؤ گے. تو یہ مشرکین کو، کفار کو اعتراض تھا کہ قیامت کیسے ہو سکتی ہے، انہیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی. لیکن اللہ نے فرمایا یہ ہمارا وعدہ کہ ہم دوبارہ انسانوں کو زندہ کریں گے اور قیامت کا میدان سجے گا، حشر کا میدان سجے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف تو فرمایا کہ اپنی جان میں یہ غور و فکر کریں تو انہیں سمجھ آ جائے کہ واقعی اللہ تعالیٰ قیامت بھی برپا کر سکتا ہے. کیسے؟ کہ انسان کا یہ جو جسم ہے، یہ انسان کی جان ہے، اس کے اندر غور و فکر کیسے کریں کہ کیسے اللہ نے ایک حالت سے دوسری حالت بدلی اور تبدیل کیا، منتقل کیا.
پہلے یہ ثم خلقنا النطفة علقة، نطفہ، پھر اللہ نے اس کو تبدیل کر کے حالت بدل کے علقہ بنا دیا، فخلقنا العلقة مضغة، پھر علقہ کو تبدیل کر کے مضغہ بنا دیا، جمع ہوا خون بنایا، پھر اس کا ایک دوسرا بنا دیا، پھر فخلقنا المضغة عظاما، پھر اللہ نے حالت تبدیل کی مضغہ کو عظاما ہڈیاں بنا دیا، فخلقنا المضغة عظاما فکسونا العظام، پھر ان ہڈیوں پر اللہ نے گوشت چڑھا۔ حالتیں بدل رہی ہیں نا، تو فرمایا جو تمہیں اتنی حالتیں تبدیل کر کے بنا سکتا ہے، اسے ایک مری ہوئی حالت سے دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل ہے؟ اس حالت کو دوبارہ ایک اور حالت میں تبدیل کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ فرمایا اسی طرح سمجھو کہ یہ جو تمہارا زندہ جسم ہے، روح ہے، یہ پہلے روح اس میں جب ہے تو یہ زندہ ہے، چل پھر رہا ہے، لیکن اس کو جب اللہ تعالیٰ روح نکال دیتے ہیں یہ مردہ حالت میں چلا جاتا ہے، حالت بدل گئی نا۔ جو اللہ تعالیٰ زندگی سے مردہ بنا سکتا ہے تو وہ دوبارہ مردے سے بھی زندہ بنا سکتا ہے کہ نہیں بنا سکتا؟ میں اس کے اندر ذرا غور و فکر کرو تو تمہیں سمجھ آ جائے کہ قیامت کوئی مشکل نہیں، دوبارہ زندہ کیا جانا کوئی مشکل، کوئی انوکھا کام نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ اور جب حالت تبدیل ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے کہ حالت تبدیل ہونے کے ساتھ احکامات بھی بدل جاتے ہیں۔ جب انسان زندہ ہوتا ہے اور احکام ہے، اور جب انسان مر جاتا ہے حالت بدلی تو احکام بھی پہلے دیکھتا تھا اب حالت بدلی دیکھنا بند، پہلے بولتا تھا حالت بدلی بولنا بند، چاہے وہ کوئی نبی ہو چاہے کوئی عام انسان، حکم سب کے لیے برابر، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ پہلے وہ زندگی میں سنتا تھا، اب حالت بدلی، مردہ ہو گیا تو اب سننا بند، اس لیے حالت بدلی، قانون بھی بدل، احکامات بدل۔ پہلے زندہ تھا تو زمین پر چلتا، اب حالت بدلی تو زمین کے اندر چلا گیا۔ پہلے زندہ تھا خود غسل کیا کرتا تھا، اب حالت بدلی مردہ حالت میں چلا گیا تو لوگ غسل کروا رہے ہیں۔ یہ ساری حالتیں بدل رہی ہیں تو احکام بھی تو بدل رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ زندگی میں بھی وہ سنتا تھا، جب مر گیا ہے باقی سارے احکام تبدیل ہو گئے، صرف ایک حکم باقی ہے کہ زندگی میں بھی وہ سنتا تھا، اب مرنے کے بعد بھی وہ سنتا ہے۔ یہ کیوں حکم نہیں بدلا؟ یہ حالت کیوں نہیں بدلی سننے والے؟ باقی ساری حالتیں تبدیل ہو رہی ہیں، اسے آپ غسل بھی دے رہے ہیں، اسے آپ جناب کو پناہ بھی رہے ہیں، کپڑے بھی پہنا رہے ہیں، پہلے آپ کپڑے خود بدلتا تھا اب آپ پہنا رہے ہیں، باقی سارے کام آپ کر رہے ہیں، تو یہ سننے والی حالت کیوں نہیں بدلی؟ یہ سمجھ نہیں آتی۔ جو لوگ کہتے ہیں نبی یا مردے سنتے ہیں، انہیں کم از کم یہ سمجھ جانا چاہیے اللہ نے غور و فکر کے لیے عقل دے رکھی ہے، تو اس میں بھی غور و فکر کیا کرے کہ جو نبی زندگی میں سنتا تھا یا کوئی عام ولی ہے انسان ہے سنتا تھا، تو جس وقت اس کی حالت بدلنے کی وجہ سے غسل بھی دوسرے دے رہے ہیں، کفنا بھی دوسرے رہے ہیں، کپڑے بھی جو دوسرے پہنا رہے ہیں، دفنا بھی دوسرے رہے ہیں، سب کام دوسرے کر رہے ہیں، تو یہ کام کیا وہ نہیں کر سکتا؟ حالت بدل گئی۔ فرمایا کہ ما خلق اللہ السماوات والارض الا بالحق وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، ہم نے یہ جو زمین و آسمان پیدا کیے ہیں اور جو کچھ اس کے درمیان نظام چل رہا ہے، اس کو کیوں پیدا کیا؟ بالحق، حق کو ظاہر کرنے کے۔ پہلے بھی میں نے ایک دن بیان کیا تھا کہ یہ ساری کائنات اللہ نے اپنی وحدانیت کو ظاہر کرنے کے لیے بنائی ہے، کسی انسان کے لیے اللہ نے نہیں بنائی، کسی نبی کے لیے اللہ نے نہیں بنائی۔ اگر نبیوں کو بھی اللہ نے بنایا ہے تو اپنی وحدانیت کے لیے بنایا۔ یہ کائنات اللہ نے کسی انسان نبی کے لیے نہیں بنائی، اس کے لیے بنائی ہے حق کو ظاہر کرنے کے لیے بنائی، واجل مسمى، اور کب تک؟ ایک وقت مقرر۔ فرمایا یہ سارا نظام ایک وقت مقرر تک، اور وہ قیامت کا وقت ہے، جب قیامت آئے گی یہ سارا نظام درم درم، یہ سارا نظام کیا ہو جائے گا؟
یہ دیکھیے پارہ نمبر 30 نکالیں آخری مارک صفحہ نمبر 710 نکالیں صفحہ نمبر 710 سورۃ التکویر شروع صفحہ 710 وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ جس وقت سورج بے نور ہو جائے گا سورج بے نور ہو جائے گا یہ قیامت کی علامات آج سورج روشن ہے پورا جہان روشن کر رکھا بے نور ہو جائے گا روشنی دینا بند کر دے گا سمجھو قیامت ہے وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ اور جب ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے تو آج آسمانوں میں گرتے یہ ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور جب یہ ٹوٹ کے گریں گے تو یہ کوئی چیز بچے گی نہیں میں نے کہیں پڑھا تھا کہ کسی ملک کے اندر میں یہ ستارے کا کچھ حصہ ٹوٹ کر گرا تھا تو جہاں پر وہ گرا تھا وہ ساری جگہ تباہ ہو گئی ابھی تو یہ ہمیں دور سے چھوٹا سا نظر آتا ہے لیکن ہے بہت بڑی جی سعودیہ میں اتنا بڑا خلا ہوا ہے ہاں جی سعودیہ میں بتا رہے ہیں گرا تھا زمین میں خلا پیدا گڑا پیدا تو جب یہ سارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے کوئی چیز باقی رہے فرمایا جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے کوئی کی طرح ان لکڑاکی سے اڑا دے اتنے بڑے بڑے پہاڑ آپ نظر آتے ہیں مشینوں کے لیے توڑتے ہیں وزنی روئی کی طرح اڑے اور جب 10 مہینے کی کافر اٹھنی چھوڑ دی جائے گی 10 مہینے کی کافر حالانکہ کافر جانور ہو جائے نا اس کے اندر جو بچہ ہے وہ پیدا ہونے والا ہو تو اس وقت ذمہ دار اس کی حفاظت زیادہ کرتا ہے رات دن اپنی اس کی جو ہے وہ جان اس کی حفاظت میں کھپا دیتا ہے کہ اب سننے والی ہے تو اس کی حفاظت زیادہ ہے لیکن جب قیامت ہوگی فرمایا یہ چھوڑ دے پرواہ نہیں ہوگی وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ جب وحشی جانور سب جمع ہو جائیں گے ہمارے گھبراہٹ اور جب دریا بھڑکا دیے جائیں گے موجیں ابھریں گی جوش ماریں گے اور جب ایک ایک قسم کے لوگ اکٹھے کر دیے جائیں گے اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا یعنی زندہ بچیوں کو جو درگور کیا جاتا تھا ان سے سوال کیا جائے گا کس جرم میں تم قتل کیے گئے ہیں کس جرم میں تمہیں زمین میں گاڑا گیا اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے تاکہ سب اپنے اپنے عمل دیکھ لیں اور جب آسمان کھل جائے گا یہ سارا آسمان ختم ہو جائے گا خلا ختم ایک ہی چیز بن جائے گی کہ آسمان ختم ہو جائے گی اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز نظر آنے لگ جائے گی حساب و کتاب بھی شروع ہو جائے گا اور جب فرمایا دوزخ بھڑکا دی جائے گی اور جنت نزدیک کر دی جائے گی نیک لوگوں کو برے لوگوں کے لیے جہنم بھڑکا دی جائے گی اور نیک لوگوں کے لیے جنت نزدیک کر دی جائے گی اسی طرح یہ صفحے کے آخر میں دیکھیں اگلی سورت شروع ہو رہی ہے اذا السماء فطرت جب آسمان پھٹ جائے گا واذا الکواکب انتثرت جب ستارے ٹوٹ کر جھڑ پڑیں گے واذا البحار سجرت اور جب سب دریا بہ پڑیں گے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی قبریں کھول دی جائیں گی اور اس میں سے مردے نکلیں گے باہر عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ہر نفس جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا
جتنے بھی انسان نے عمل کیے ہوں گے سب انسان جان لے گا۔ اگلی صورت دیکھیں جی، ایک صورت جو اسی صفحے پہ شروع ہو رہی ہے یہ چھوڑ کر فرق الٹائیں، اگلی صورت جو شروع ہو رہی ہے اذا السماء انشقت وعزلت لربها وحقت، جب نفخہ ثانیہ کے وقت آسمان پھٹ جائے گا تاکہ اس میں سے ملائکہ کا نزول ہو، فرشتے اتریں گے، وعزلت لربها وحقت، اور اپنے رب کا حکم سن لے گا ہر کوئی، اور وہ آسمان اسی لائے گئے، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کھینچ کر بڑھا دی جائے گی، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور اپنے اندر کی چیزوں کو باہر پھینک دے گی، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ اور یہ جو دیکھیں نہیں، یہ جو ابھی ہم نے سورت پڑھی ہے اس کی پہلی 5 آیتیں دیکھیں جو میں نے پڑھی، اذا السماء انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ یہ 5 آیتیں ایک بہت مجرب عمل ہے۔ آپ کو بتا دیتا ہوں، جس بندے کے ہاں اس کی بیوی یا کوئی عزیزہ ہے، اس کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہو، بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ جائے، درد سے شروع ہو جائے، تو اسے میٹھی چیز پر گڑ پر یہ 5 آیتیں اول آخر دروشی پڑھ کے 7 مرتبہ یہ آیتیں پڑھ کے اس میٹھی چیز پر دم کر کے اس عورت کو دے، جس عورت کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے وہ چوسنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی ولادت بچے کی پیدائش میں آسانیاں پیدا فرما دے، پریشن سے بچ جائے، تو یہ بڑا مجرب ہوگا۔ تو دیکھیں یہ ساری صورتوں میں اللہ نے قیامت کا ذکر کیا، تو کفار قیامت کا انکار کرتے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھتے نہیں ہیں، اکثر لوگ فرمایا اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، کیا یہ زمین کے اندر چلے پھرے نہیں؟ کتنے جو ہے وہ اس سے پہلے قومیں گزر چکی ہیں، ان پر موت آ چکی ہے، وہ ان کے فرمایا کہ قوت میں بھی ان سے زیادہ تھے، طاقت میں زیادہ تھے، انہوں نے زمین کو فرمایا کہ اپنے ہاتھوں سے فرمایا کہ کھود کے زمین کو نرم کیا اور پھر اس کے اندر کھیتی باڑی۔ آج تو لوگ ٹریکٹر کے ذریعے کرتے ہیں نا، مشینوں کے ذریعے کرتے ہیں، وہ لوگ ہاتھوں کے ذریعے کیا کرتے تھے، پکی زمین کو جو ہے وہ ہاتھوں کے ذریعے کھود دیا کرتے تھے بغیر اوزار، اتنے مضبوط تھے۔ فرمایا جتنا انہوں نے زمین کو آباد کیا ہے اس سے زیادہ انہوں نے آباد کیا، لیکن ان کے پاس رسول آئے، واضح دلائل لے کر آئے، انہیں بتایا سمجھایا، لیکن انہوں نے پھر بھی بات نہیں مانی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ تو یہ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ جب بھی کوئی قوم ہلاک ہوتی ہے اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر عذاب بھیجتے ہیں، اللہ کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ اب اگر بارشیں نہیں ہوتی تو اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں، ہمارا اپنا جرم ہے، ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بارشیں روک دی، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ بارشیں روکے یا کریں، اللہ کو اس سے کوئی پرواہ، اللہ تو اس کا مستغنی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے اگر بارشیں روک رکھی ہے تو اللہ کے یہاں پانی زیادہ ہو جائے گا، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر بارشیں رکی ہوئی ہیں تو ہمارے اپنے عملوں کی وجہ سے رکی ہوئی ہیں، پہلی قوموں پر عذاب آتا تھا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اگر اس قوم پر عذاب آ رہا ہے تو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا، فرمایا پھر ایسے لوگوں کا انجام پورا ہوا ان کے برائی کی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا اور وہ اللہ کی آیتوں کا مذاق بنایا کرتے تھے۔ جھٹلایا کیسے؟ مانتے نہیں تھے، اللہ کے پیغمبر بتاتے تھے سناتے تھے وہ مانتے نہیں تھے۔ آج بھی لوگ قرآن مانتے، یہ عذاب کیوں نہ، قرآن نہیں مانتے تبھی تو سنتے نہیں ہیں، کہہ کے لوگوں کو سمجھا کے بھائی قرآن کی محفل میں بیٹھا، قرآن سے پڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ،
فرمایا اسی کے ساتھ اپنا جی لگاؤ، دل لگاؤ، وہ خیر مما یجمعون، اس سے جو حاصل کر لو گے، جو جمع کر لو گے وہی بہتر ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ جو اللہ کے فضل اور رحمت سے دور بھاگتا ہے اس کے لیے بلائیاں ہو سکتی ہیں، فرمایا یہی بلائی۔ اور کتنے لوگ آج ہیں جو قرآن سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہے کوئی؟ بہرحال اللہ تعالیٰ نے قیامت بھی تو برپا کرنی، قیامت کی نشانیاں بھی تو پوری ہونی ہیں۔ قیامت والے دن پہ اللہ کے پیغمبر یہی اعتراض کریں گے، شکایت کریں گے، یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن، ہم کیا کہہ سکتے ہیں جب اللہ کے پیغمبر نے خود شکایت کرنی ہے؟ اور شکایت تبھی ہوگی نا جب لوگ قرآن سے دور ہوں گے۔ فرمائیں گے ہمارے پروردگار انہوں نے تیرے قرآن کو، تیرے کلام کو، تیرے خط کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا، اپنی پشتوں کے پیچھے ڈال دیا، یعنی کھول کر نہیں پڑھا، سمجھا نہیں، تجھے خط بھیجا تھا دیکھا نہیں، اللہ سمجھ